السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم غلام ہم عاشق اپنے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں غلامانہ اندر اور عاشقانہ انداز میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد بولو ہوتا رہے گا، اور ہر سنی پڑھتا رہے گا صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ ہوتا گر زمین پر ہوتا گر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر۔ اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 گروپس، جس میں سے 72 جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو میری پیروی کریں گے اور میرے صحابہ کرام کی پیروی کریں گے، اور الحمدللہ آج اہل سنہ وہی کام کر رہا ہے۔ تو پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، لیکن جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر۔ اور کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے، الحمدللہ مسلمانوں میں جب کوئی گزر جاتا ہے نا تو ماشاءاللہ بہت اچھا اہتمام کرتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، آقا علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں، اور صلاۃ والسلام پڑھتے پڑھتے انہیں دفنایا جاتا ہے۔ اب جنازے کا اتنا ادب و احترام کیوں؟ شاعر کہتا ہے
کہ کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے کیونکہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، ہوتا گر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہا۔ اور دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کو 3 دن گزر گئے، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، لوگوں کے دماغ میں وسوسے پیدا شروع ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے جب مدینہ المنورہ سے واپسی ہوئی، آپ نے جیسے ہی مولا علی کو ہاتھ میں لیا، مولا علی نے آنکھیں کھول لی۔ تو کیا کہا گیا کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کب تک؟ جب تک علی 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 جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول۔ میرے دعا ہے کہ جو میرے ساتھ مل کے چہرہ رسول کا کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مرتبہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ کیا چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر، اور نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے کیونکہ میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ زمین فلک ماہ اختر حسین والے ہیں، زمین فلک ماہ اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، مل کر بولو یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہنا ہے حسین والے ہیں، کیا کہیں گے؟ زمین فلک ماہ اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، یزیدیت سے ہے انکار بچ بچے کو، یزیدیت سے ہے انکار بچ بچے کو، ہمارے گھر کے سب اصغر حسین والے ہیں، ہمارے گھر کے سب اصغر حسین والے ہیں، ہمارے گھر کے سب اصغر حسین والے ہیں، قطع تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسم پہ یہ سر حسین والے ہیں، مل کر بولو
بولو ہمارے جسم پہ یہ سر ہے، تم اپنی کثرت تعداد پہ نہ اتراؤ، تم اپنی کثرت تعداد پہ نہ اتراؤ، سنو ہمارے 72 حسین والے، بولو نا سنو ہمارے 72 حسین والے ہیں، سنو ہمارے 72 حسین والے ہیں، غم حسین کا ماتم تو ہم نہیں کرتے، غم حسین کا ماتم تو ہم نہیں کرتے، ہم ان کی راہ پہ چل کر، ہم ان کی راہ پہ چل کر حسین والے ہیں، بولو نا ہم ان کی راہ پہ چل کر حسین والے، مکہ جائے رضا و حامد و نوری مفسر اعظم، رضا و حامد و نوری مفسر اعظم، ہمارے حضرت اختر حسین والے ہیں، مل کر بولو ہمارے حضرت اختر حسین والے ہیں، بولو نا ہمارے حضرت اختر حسین والے ہیں۔ السلام علیکم۔ آئیے حضرت کو دعوت سکون دیتے ہیں کہ حضرت مائک پہ تشریف لائے اور اپنے بیانات سے ہمارے دلوں کو مدینہ منورہ کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وصحبه ذوي الخير والإحسان، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معمول کے مطابق آج کی ہماری یہ تیسری شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی جانب ہم اپنی اس بزم کو منسوب کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی پوری حیات میں ایک ایک گوشے کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر گوشہ زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے شاعرائے حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک عظیم دستور ہے ہر اعتبار سے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت نہ بیان کرتے ہوئے ان کے صرف میں اخلاق حسنہ کے بارے میں بیان کروں، اور اس سے پہلے میں آپ کو خلق کے بارے میں بتا دوں کہ خلق کیا ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اخلاق اخلاق، خلق الگ چیز ہے اور خلق الگ چیز ہے۔ خلق کہتے ہیں پیدائش کو اور خلق کہتے ہیں عادت کو۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، پیدائش اور عادت دونوں الگ چیز ہیں۔ اب اخلاق جو کہا جاتا ہے وہ جس کی پیدائش ہوئی اس کے اخلاق کیا ہیں اس کے بارے میں کہا جائے گا۔ اب اخلاق کے بارے میں اتنا سمجھ لیں
کہ تمام عبادتیں اپنی جگہ، تنہا اخلاق کا اعمال اپنی جگہ ہے، تنہا ہے تنہا۔ عزیزان مکرم، توجہ چاہوں گا میں سب لوگوں کی، کیونکہ آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا وہ بس یوں ہی نہیں بلکہ دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلے میں اخلاق کو لے کر چند فضیلتیں بیان کر دوں کہ اخلاق کی فضیلت ہے کیا، حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا اس کے بارے میں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہترین شخص میرے نزدیک وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کے اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اخلاق کی تشریح اور کرتا ہوں، پہلے اس کی فضیلت سنیں۔ دوسری حدیث سنیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب میزان پر اعمال تولے جائیں گے، میزان ترازو آپ جانتے ہیں، اور ترازو کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آج تو الیکٹرک مشین کے ذریعے ہم نے رکھنا ہے اور اس کے وزن ہمیں پتہ چل جاتے ہیں، لیکن پہلے جو ترازو ہوا کرتا تھا ایک جانب وزن رکھتے تھے اور دوسری جانب جس چیز کا وزن کیا جاتا تھا اس چیز کو رکھا جاتا تھا، یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اور اس کے ذریعے ہم دیکھتے تھے کہ دو پٹ ہوا کرتے تھے، اس میں الگ الگ طرح کا نہیں بلکہ دو پٹ، جیسا یہ پٹ ہے ویسا یہ بھی، دونوں کی سیم حیت ہویا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ قیامت میں جو میزان ہوگا جس میں نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کی حیت اور اس کی وسعت اتنی بڑی ہوگی، اتنی بلند و بالا ہوگی کہ اگر اسے لا کر دنیا میں ایک پٹ کو رکھ دیا جائے تو دنیا ڈھک جائے گی۔ اس کے ایک پٹ کو لا کر اگر دنیا پہ رکھ دیا جائے، یہ زمین کتنی بڑی ہے، مشرق سے مغرب تک اگر کوئی چلے تو کتنے سال گزر جائیں گے، لیکن ذرا سوچیں وہ نامہ اعمال جس پہ تولے جائیں گے اس کی حیت کتنی بڑی ہوگی۔ اب ذرا بتائیں مجھے کون سا ایسا عمل کریں کہ جو اس نامہ اعمال کو تولنے والی چیز پر وزن ثابت ہو جائے، بھار ثابت ہو جائے۔ عزیزان مکرم تو سنیں اسی حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، روز قیامت میزان پر جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو سب سے بھاری وزن اس عمل کا ہوگا جو اخلاق میں اچھا ہوگا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ عزیزان مکرم، یہ اخلاق کو یوں ہی ہلکے میں نہ سمجھیں، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اگر آپ شریعت کے معاملات کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو شریعت کے جو معاملات ہیں اور احکام شریعت جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں جب پڑھائی جاتی ہیں تو 35% ہمیں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن 65% جتنی بھی چیزیں یہ معاملات پہ منحصر ہیں، ان کے تمام معاملات پر مسائل لکھے گئے ہیں۔ عزیزان مکرم، اب یہاں سے آپ کو میں بتاؤں اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں۔ جب یہ معاملات بہتر ہوں گے تب جا کے آپ کو اخلاق کو اچھا کہا جائے گا۔ اور معاملات بہتر ہونے میں سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے وہ آپ کی زبان کا ہے۔ کسی کہنے والے نے بہت ہی خوب بات کہی کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس دکان کی چابی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کی چابی ہے، جب تک اس زبان سے دکان کو نہ کھولا جائے یہ پتہ نہیں چلتا دکان سونے کی ہے یا کوئلے والے کی ہے، یہ پتہ نہیں چل سکتا۔ عزیزان مکرم، یہی زبان ہے جس سے آپ کے خون کا بھی پتہ چلتا ہے اور آپ کے خاندان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہی زبان ہے کہ جس کے ذریعے آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو سامنے والے نے کہنا شروع کر دیا بہت ہی اچھی طبیعت کا آدمی ہے۔ لیکن اب لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ایک چیز آپ کو یہ دیکھنا ہوگا
کیا کسی کے ساتھ کوئی اچھے رویے کے ساتھ بات کرتا ہے تو کوئی مقصد ہے اس کا یا ڈیوٹی لگا دی گئی ہے؟ کیونکہ آج بہت سارے لوگ اس طرح ہیں جن کی جاب محض اس لیے ہے کہ آنے والے کا استقبال ہنس کے کرنا ہے۔ آپ اس کی مثال سیدھی طور پر یہ لے لیں کہ جب آپ پلین میں بیٹھتے ہیں تو ایئر ہوسٹس جو بھی ہوتی ہیں وہ آپ سے مسکرا کر ہی بات کرتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ بہت کشش رکھتے ہیں، آپ بہت اچھے، نہیں، وہ مسکرانے کا ہی تو پیسہ دیا جا رہا ہے انہیں۔ کوئی دکان پہ کہیں کام کرتا ہے، آپ سے اگر اچھی طبیعت سے بات کرتا ہے، آپ کو بٹھایا، پانی پلایا، آپ سے اچھی باتیں کیا، تو اس لیے نہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، اس لیے کہ آپ اس کی دکان میں کچھ خریدنے آئے ہیں، اس کو خرید کر چلے جائیں، یہ مقصد ہے۔ تو کیا یہاں پر کوئی آپ سے ہنس کے بات کرے تو اس لیے کہیں گے یہ اچھے اخلاق والا ہے؟ نہ، اسے اچھے اخلاق والا نہ کہا جائے گا، بلکہ اب دیکھا جائے گا اس کے گھر میں معاملات کیسے ہیں۔ گھر میں معاملات، کیونکہ گھر والوں کے ساتھ کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہاں کوئی کسی کے ساتھ مقصد نہیں رکھتا، بلکہ ہر ایک اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ ماں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا ہو، یا باپ کی خدمت کرنی ہو، یا بیوی کو ہنستے ہوئے ایک لقمہ کھلانا ہو، یا بچوں کی پرورش کرنی ہو، یہ تمام چیزیں اس کے حسن اخلاق میں آئے گی، اس کی اخلاقیات میں آئیں گی۔ اب اگر باہر سب سے ملاقات اچھی طرح کرتا ہے، ہنس کے بول کر بات کرتا ہے، اور گھر میں آنے کے بعد دجالی فطرت استعمال کرتا ہے، اسے اچھے اخلاق والا نہ کہا جائے گا، اسے اچھے اخلاق والا نہ کہا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ عزیزان مکرم، یہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بدن پر بہت ہلکی ہے اور عمل میں سب سے بھاری ہے۔ یہ بدن پر سب سے ہلکی اور عمل میں سب سے بھاری۔ کس اعتبار سے؟ آپ گئے باہر یا اندر گھر میں، کسی سے مسکرا کر بات کیا، اچھے اخلاق کے ساتھ مظاہرہ کیا، لوگوں سے میل جول اچھی طرح رکھا، کسی کی عیادت کے لیے چلے گئے، معاملات اپنے صاف ستھرے رکھے، گالی گلوچ نہیں کرتے، طبیعت کے پاک مزاج والے ہیں، راستے میں کوئی پڑی چیز دیکھی اسے ہٹا کر سائڈ کر دیا، یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ برابر سمجھ میں آئی بات؟ یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ عزیزان مکرم، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اچھی طرح سماعت کیجیے گا، میں نے جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ بالکل اچھی طرح آپ سماعت کریں۔ یہ اخلاق محض یوں ہی نہیں، بدن پہ ہلکی۔ آج بہت سارے لوگ عبادت جو کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا لوگوں پہ بھاری کیوں پڑ جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ وہ گھروں پہ بھی پڑھتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں ان کی بات کرتا ہوں جن کو نماز بھاری پڑتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ بھاری انہیں یہی پڑ جاتا ہے ابھی کون جائے وضو کرنے، کون جائے وضو کرنے، اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کیوں؟ اس میں کام ہے، تلاوت کرنا ہے تو محض ہمیں قرآن کی طرف دیکھنا ہے، قرآن کو نہیں دیکھیں گے تو پڑھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم حافظ تو ہے نہیں ادھر ادھر دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ اب قرآن کو مسلسل دیکھتے رہیں گے تو دماغ ایک جگہ وہ ہوتا ہے، شیطان بھی بھڑکانا شروع کرتا ہے، اس میں بھی مشقت ہوئی۔ حج کرنا ہو تو حج کرنے میں تو اور زیادہ ہے، نہ سلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، نہ خواہشوں کو پورا کرنا ہے، بس 2 کپڑے لیا اور احرام کے طور پر لگا دیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، ساری چیزیں۔ روزہ رکھا ہم نے، روزے میں بھی یہی معاملات ہیں کہ آپ کو بھوکا پیاسا رہنا ہے، کچھ بھی نہیں کھانا ہے۔ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب میں آپ کو تھوڑی دقتیں اور اپنے بدن پر مشقتیں لینی ہے۔ تنہا اخلاق ایسی چیز ہے جس پہ کوئی مشقت نہیں لینی ہے آپ کو، اور وہ عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہے۔ آج کا معاملہ ایسے ہی لوگوں پر جو ہلکی چیز دیکھتے ہیں اس کی طرف کثرت سے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ میں اپنے ان بھولے مسلمان سنی بھائیوں کو کہوں گا جو درگاہوں پہ محض درگاہ پہ جا رہے، عبادت ہے ٹھیک ہے جائیں آپ،
وہاں پہ فیوز و برکات جو بڑھ رہے ہیں اسے یقیناً آپ حاصل کریں، لیکن کیا محض درگاہ پہ اسی لیے جاتے ہیں؟ وہاں جانے کے بعد آسانی کیا ہے؟ چادر لیا، لے جا کر چڑھا دیا، ایک دھاگا لیا، جا کر ہم نے ڈوری کے طور پر باندھ دیا، اور یہ ہماری عبادت ہو گئی، یہ ہماری عبادت ہو گئی، بہت آسان سمجھ لیا۔ میاں اگر یہی آپ نیک ارادے کے ساتھ جائیں اور یہ سوچ لیں کہ میں نے آج جانا ہے اور صاحب مزار کی بارگاہ میں بیٹھ کر چند پارے تلاوت کرنے ہیں، تب میں کہتا ہوں آپ کی حاضری بالکل قبول ہوگی، آپ کی حاضری بالکل قبول ہوگی، اور یہی آپ کے لیے سب سے بہترین اخلاق ہے، کیونکہ جب آپ جائیں گے اور اپنے ذریعے قرآن کی تلاوت کر کے مزار پہ ایک اچھا میسج دیں گے تو آج دوسرے لوگ جو غلط چہرہ سنیت کا دکھاتے ہیں آپ اچھی تصویر دکھا سکیں گے، اچھی تصویر دکھا سکیں گے۔ عزیزان مکرم، جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ بدن پہ بہت ہلکا اور اعمال میں بہت بھاری، وہ اسی اعتبار سے ہے۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، میں حدیث صرف ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ ہر دین کا اخلاق ہے، ہر دین کا اخلاق ہے، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے، اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ بہت باریک چیزیں غور سے سماعت کریں، ہر دین کا اخلاق ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ عزیزان مکرم، اگر کسی کی خوبصورتی کم ہو تو اخلاق اسے خوبصورت بنا سکتا ہے، لیکن کسی کے اخلاق اگر زیادہ کم ہو تو خوبصورتی اس اخلاق کو پورا نہیں کر سکتی، خوبصورتی اس اخلاق کو مکمل نہیں کر سکتی۔ آج ہماری مائیں بہنیں جو محض عریانیت پر اتر آئی ہیں اور مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا اور ننگے پن کو اپنانے کے بعد یہ سوچتی ہیں کہ ہم باہر نکل رہے ہیں اور اپنے حسن و جمال کا ہم نے جو شائع کرنا شروع کر دیا، تو یہ بہت بہترین چیز ہے اور لوگوں میں بہت خوش مزاجی کے ساتھ پیش آیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ بہت خوبصورت ہے۔ ہرگز نہیں، خوبصورت وہ نہیں ہے، خوبصورت وہ ہے جس کے اخلاق خوبصورت ہیں، خوبصورت وہ ہے کیونکہ آپ کو میں بتاؤں یہ ننگے پن کے ذریعے آپ خود بھی گناہوں میں ملوث ہوں گی اور جتنے لوگوں کی نظریں پڑیں گی وہ بھی گناہوں میں ملوث ہوں گے۔ اور جو ایک پردے والی خاتون ہوتی ہے وہ جہاں سے بھی گزرتی ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی بد نگاہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو لوٹ جایا کرتی ہے۔ عزیزان مکرم، اخلاق کے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ اخلاق بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، آپ اس پر زیادہ فوکس کریں، چاہے بچوں کے اعتبار سے ہو یا بڑوں کے اعتبار سے ہو یا بوڑھوں کے اعتبار سے ہو یا نوجوانوں کے اعتبار سے ہو۔ پوری دنیا آج کمر بستہ مسلمانوں کے خلاف صرف ایک ہی چیز کو لے کر ہے کہ ان کے اخلاق کو تباہ کر دو، یہ خود بخود برباد ہو جائیں گے، ان کے اخلاق کو تباہ کر دو، یہ خود بخود برباد ہو جائیں گے۔ بچوں کو بس موبائل تو ایک ہر گھر میں پہنچ ہی گیا، بچوں کو گیم کے ذریعے، جو اس سے چھوٹے بچے ہیں ان کو کارٹون کے ذریعے، بڑے بچے ہیں تو ان کو فحش موویز کے ذریعے، جو اس سے زیادہ بڑے ہیں انہیں پرانے ڈرامے کے ذریعے، ہر کسی کو کسی نہ کسی کام میں مبتلا کر دیا، ہر کسی کو کسی نہ کسی کام میں مبتلا کر دیا۔ عزیزان مکرم، سب سے زیادہ بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے وہ اخلاق کو ہی بگاڑا جا رہا ہے۔ تو اس کو سنوارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہم کیا ایسا کام کریں؟ تو کہیں مت جائیں، آئے رب کے کلام سے پوچھیں کہ کس کے اخلاق کو اپنایا جائے جس سے ہماری زندگی جنت کا گہوارہ بن جائے۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے عظیم اخلاق دے کر بھیجا ہے، سب سے عظیم اخلاق دے کر بھیجا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مجھے جو بھیجا گیا وہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ آؤ نماز سکھانے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، اخلاق مکمل ہوں گے آپ خود بخود اسلام کی طرف رغبت لے آئیں گے۔ یہ اخلاق ہی ہے جو بہت سارے لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ بہت مشہور و معروف واقعہ مختصر طور پر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں،
مکہ کی سرزمین پر ہیں. وہاں ایک بوڑھی عورت تھی جو اپنا سامان بٹورے مکہ سے رخصت ہو رہی تھی اور اپنے سامان کو وہ اٹھانا چاہتی تھی لیکن سامان کو اٹھا نہ پا رہی تھی. اتنے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بوڑھی خاتون ہے اور اپنا سامان نہیں اٹھا پا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے, کہا مائی کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا ہاں فلاں منزل پہ میں جانا چاہتی ہوں. کہا اگر برا نہ مانے تو میں آپ کا سامان اٹھا لوں. کہا کیوں نہیں. دونوں ہاتھ سے سامان کو اٹھایا اور راستے بھر بات کرتے چلے گئے. طویل بات ہونے کے بعد جب منزل پر پہنچی تو آپ نے دیکھا یہاں تو ایک کھنڈر ہے, ایسا گھر جو ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے, اور جہاں سے چلی تھی وہاں کا مکان تو بہت اچھا تھا, بہت اچھا مکان تھا. عزیزان مکرم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مائی یہ جگہ تو بہت کھنڈر ہے اور اپنے شہر سے بہت دور بھی ہے, وہ جگہ چھوڑ کر یہاں کیوں آئی؟ کہا بیٹا کیا کہوں, میں مکہ کبھی نہ چھوڑتی. میرے باپ دادا کا گھر وہاں تھا, میرا خاندان وہاں بستا تھا. مکہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ محمد نامی ایک شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نامی ایک شخص ہے جس کی بات جب کوئی بھی سنتا ہے تو وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. اس ڈر سے میں وہاں سے چھوڑ کر چلی آئی, کہیں ایسا نہ ہو اس کی باتیں میرے کانوں میں گونجے اور میں بھی اپنے دین سے پھر جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان رکھا اور جانے کا ارادہ کیا. اتنے میں وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے اے نوجوان جو تو جا رہا ہے ذرا یہ بھی تو بتا, اگر کوئی پوچھے مکہ کیوں چھوڑ کر آئی, جہاں میں اس محمد کا نام لوں گی وہیں تمہارے بارے میں بھی بولوں گی کہ ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو میرا سامان اٹھا کر لا کر میری منزل تک پہنچایا. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا مائی جس محمد کے خوف سے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کر آئی ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ میں ہوں, وہ کوئی اور نہیں, وہ میں ہوں. اتنا سننا تھا وہ بوڑھی عورت آپ دیدہ ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی اگر یہ بات سچ ہے کہ تم ہی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے اور تم تنہا سچے ہو, پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے. عزیزان مکرم کون سا کام کیا گیا, کون سا ایسا اسلام کی دعوت دی گئی؟ محض ایک اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آیا یہ واقعہ اور دیکھا وہ بوڑھی خاتون کس طرح اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی. کس طرح آج ہمارے محلے میں دیکھتا ہوں, میں نے نوجوان بچوں کو بھی دیکھا اور ہمارے مدارس میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا, اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہر گلی کوچے میں ایک معاملہ چلا جسے آپ چھبیل کہتے ہیں. لفظ چھبیل نہیں, وہ تو سبیل ہے, اس کی بھی اصلاح کر لیں. سبیل یعنی اللہ کی راہ میں کسی ایسے کام کو کرنا جس سے ثواب ملتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ یہ خیرات کریں, فی سبیل اللہ کریں اللہ کی راہ میں. تو کرنا کیا ہوتا ہے اس میں؟ 2 مٹکا لگایا گیا, تھوڑے سے جو ٹاٹ باندھ کے ایک پلی لگائی گئی, اور ابھی تو الگ الگ طرح کے پہاڑ بنائے جا رہے ہیں, اس پہ ڈیزائننگ کی جا رہی ہے, ہار لا کے لگا دیا گیا. بعد میں وہ پوچھا بچے اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہا حضرت اس میں کچھ نہیں ہوتا, ہم ہفتے بھر پورے جب تک محرم کے عاشورے تک لوگوں کے پاس جا کے گھر سے پیسے لیتے ہیں اور آخر میں اسی پیسوں کی شربت بنا کر فاتحہ کر کے انہیں گھر میں واپس کر دیتے ہیں. یہ معاملہ ہے. میں نے کہا یہ بالکل اچھا ہے, ذرا بھی اس میں کراہت نہیں, لیکن اسلام کا بہترین چہرہ دکھانے کا یہ سب سے اچھا موقع ہے. اگر آپ تھوڑی سی چینجنگ لائیں, ایک ذمہ داری میں بڑوں بوڑھوں سب کو دینا چاہوں گا, تھوڑی سی ذمہ داری لائیں اور اپنے اس عمل کو تھوڑا سا بدل دیں. کس اعتبار سے؟ میں نے ان بچوں سے پوچھا تم کتنی اماؤنٹ جمع کر لیتے ہو, کتنی تعداد میں پیسے جمع ہوتے ہیں؟ تو ایک بچے نے کہا میں نے تو باہر تک کوئی تعداد میں پیسے نہیں جمع کیے, بس محض اپنی بلڈنگ میں میں نے پیسے جمع کیے تو 7-8 ہزار ہو جاتے ہیں. میں نے کہا 7-8 ہزار, اگر 7 ہزار بھی پکڑیں آپ, 7 ہزار کے اگر 100 روپے کے آپ لفافے بنائیں, 100 روپے کے لفافے بنائیں گے تو کتنے لفافے ہوں گے؟ 700 لفافے بنیں گے. ان 700 لفافے پر یہ لکھو کہ ہم حسنین کریمین کا صدقہ لٹا رہے ہیں, اور جاؤ ہاسپٹل میں جو مریض بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کر تم تقسیم کرو. دیکھو تمہارے اس حسن اخلاق سے کتنے لوگ اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے, اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے. نہیں ہوتا ہے اگر ہاسپٹلوں میں جانا, نہ جانے کتنے راستے میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو بھوک کی شدت ستا رہی ہوتی ہے, جاؤ ان کو وہ پیسہ دے دو. میاں یہ سبیل جو راستے میں لگایا جا رہا ہے, پانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے, یقیناً پانی پلانا ثواب کا کام ہے, لیکن کیا مجھے بتائیں پاک سائڈ کی سرزمین پہ گھروں پہ پانی نہیں آ رہا ہے؟
کیا مجھے بتائیں کہ پاک سائڈ کی سرزمین میں گھروں میں پانیوں کی قلت ہے جو لوگ چلتے پھرتے پانی پئیں گے؟ عزیزان مکرم، میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا بچے وہاں جاتے ہیں، کھولتے، کوئی ایک ٹوٹی کھول کر بھاگتا ہے، کوئی دوسری ٹوٹی کھول کر بھاگتا ہے، اس میں ان کے آرام سے گیم چل رہے ہیں۔ میاں یہاں اسراف ہو رہا ہے، جہاں آپ ثواب کی نیت رکھتے ہیں اسراف ہو رہا ہے۔ تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس ماہ محرم میں آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی نوعیت چینج کرنی پڑے گی، تھوڑی سی آپ کو حالت چینج کرنی پڑے گی، ایک بہترین معاشرہ آپ کے سامنے تشکیل ہو جائے گا، بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ عزیزان مکرم، اخلاقیات پہ بات میں نے کرنی ہے آپ کے سامنے، نوجوان ہو بوڑھا ہو سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے، اگر اپنے اخلاق کو سنوار لیں گے گھر بہترین جنت کا گہوارہ بن جائے گا، بہترین گھر کا یہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کے بارے میں اور بڑوں کے بارے میں، من لم يرحم صغیرنا ولا يوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص اپنے چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور چھوٹا بڑوں کا ادب نہ کرے وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، اب یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا، چھوٹوں پہ رحم کرنا ہے تو کیوں، بڑوں کا ادب کرنا ہے تو کیوں، اور اگر کریں گے تو کیا معاملہ ہوگا، یہ بھی اخلاق میں سے آتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بڑے کا ادب نہیں کرتا، اسے گالیاں دیتا ہے، آپ کیا جملہ استعمال کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بڑے برے اخلاق کا بچہ ہے، پتہ نہیں کتنے اس کی تربیت کی ہے، یہ سارے معاملات آتے یا نہیں؟ لیکن وہی بچہ ہر بڑے کا اگر ہاتھ چوم رہا ہو، اپنے سر پر ان ہاتھوں کو رکھ رہا ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے ہی پیارے اخلاق کا بچہ ہے۔ یہ لفظ بدلنا ہے، اعمال پورے چینج ہو جانے ہیں، پورے کے پورے اعمال چینج ہو جانے ہیں۔ آج بچوں سے بھی میں کہوں گا بڑوں سے جو بد کلامی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں سنتے ان کو بھی تبدیل کر لیں۔ آج میں ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دوں کہ جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، ماں یہاں بلاتی رہتی ہے، آج تو ایک الگ ہی بلا چلی بیٹھی ہے، پہلے تو پب جی نام سے تھی، ایک بلا وہ بند ہوئی کیسے بھی تو 10 اس کی جگہ رخ لے بیٹھے ہیں، ہر گلی میں ہر کوچے پہ ہر نکڑ پہ 4 بچے موبائل میں لے کر اور وہی فری فائر کر کے کوئی گیم ہے اس میں بھی لگے رہتے ہیں، شوٹنگ کرنا صرف مارنا۔ یہ قتل و غارت کرنا اسلام نہیں سکھاتا ہمیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اور ہمارا بچہ دن رات موبائل میں محض فتنہ فساد کرنا سیکھ رہا ہے۔ کیا یہی اخلاق اسلام نے سکھائے ہمیں؟ عزیزان مکرم، معاملہ تو یہاں تک بھی آیا بہت سارے بچے چڑ کرنا شروع کر دیے محض اس گیم کی بنا پر، اس گیم کی وجہ سے۔ ہوتا یہ وہ گیم کھیلتے ہیں، کئی سارے بچوں نے بتایا گیم کھیلتے کھیلتے کافی دیر بعد ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہ انہیں رکنا ضروری ہے، لیکن ماں نے کوئی کام کہہ دیا یا بھائی نے کوئی کام کے لیے کہہ دیا، انہیں چڑ آ جاتی ہے اس چیز پر۔ یہ چڑنا پیدا کیوں ہوا؟ محض اس گیم کی بنا پر۔ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑے، پہلی بات تو یہ گیم کھیلنا جائز بھی نہیں، تضییع وقت ہے، وقت کو ضائع کر دینا ہے۔ جو گیم شریعت نے جائز کرنے کے لیے دیا گیا ہے آپ کو، بہت سارے مدارس میں بھی جائیں گے تو کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، اس میں بھی قید لگائی گئی، اگر آپ کھیلتے تو نیت یہ ہونا چاہیے ہماری جسم کی ورزش ہو رہی ہے۔ کوئی اگر کرکٹ بھی کھیلنے گیا اس لیے کھیلتا ہے کہ ہم پیسے لگائیں گے، بیٹل ہوگی، جو جیتے گا تو اتنے پیسے جیتے جائیں گے، یہ بھی حرام ہے۔ جس گیم کے اندر پیسے لگائے جائے وہ گیم حرام ہو جاتا ہے، اور نارمل تو جو بھی گیم کھیل رہے ہیں اس میں تضییع وقت ہے، اسے کھیلنا ہی جائز نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اب میں بچوں کو بتاؤں جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، ہماری یہ پوری محفل، ہماری پوری زندگی کس موڑ کے لیے ہے؟ تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو نا، اسی لیے نا ہم اسی چیز کی دن رات دعا کرتے اے اللہ جب مرے تو ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، یہی کہتے ہیں نا ہمیشہ۔ لیکن جان لینا حقوق العباد بھی اخلاق میں سے ہی آتے ہیں، بندوں کا حق ادا کرنا یہ بھی اخلاقیات میں سے ہی آتے ہیں۔ اب اخلاق کی بات چل رہی اس لیے حقوق العباد میں ماں کا بھی حق آتا ہے، باپ کا بھی حق آتا ہے، بڑوں کا چھوٹوں کا بھی حق آتا ہے، بوڑھوں کا بھی حق آتا ہے، ہر اعتبار سے حق آتے ہیں، ہر اعتبار سے حقوق ہیں۔ عزیزان مکرم، ایک صحابی تھے علقمہ بن قیس غالباً نام ہے ان کا، حضرت علقمہ، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے،
हुजूर की बारगाह में तमाम सहाबा इकराम थे, हुजूर की बारगाह लगी हुई है। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फला सहाबी नजर नहीं आ रहे, काफी दिन से उन्हें देखा नहीं गया। तो एक सहाबी उठे, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बीमार है, बिस्तरे मर्ग पर हैं, बड़ी शिद्दत का मर्ज लगा है उन्हें। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इतना सुना, अपने हाथों पर जोर देकर फौरन उठ पड़े और उठने के बाद कहे चलो उसकी इयादत के लिए जाएंगे। ये इयादत करना भी हुस्न अखलाक में से है। जितनी बातें बोल रहा हूँ ये हुस्न अखलाक में से है। आप जब मरीज के पास जाएं तो कहा गया जाकर उससे दुआ के लिए कहें। होता तो यहाँ उल्टा है, जब मरीज के पास जाओ तो मरीज खुद कहता है भाई मेरे लिए दुआ करना। ये है कि नहीं है? हालांकि अगर वो हमारे लिए दुआ कर दे तो वो दुआ रद्द नहीं होगी, वो दुआ रद्द नहीं होगी। उसकी इयादत के लिए जब पहुंचे हजरत अलकमा के लिए, वहां पहुंचने के बाद देखा हजरत अलकमा नज़ा के आलम में है। हजरत अलकमा नज़ा के आलम में है। अल्लाहु अकबर। रूह निकलना चाह रही लेकिन नहीं निकल पा रही है, रूह निकलना चाह रही नहीं निकल पा रही, बहुत सख्ती का आलम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अलकमा कलमा पढ़ो, कलमे की तलकीन कहिए। पढ़ना चाह रहे थे लेकिन जबान से नहीं निकल रहा। सहाबा कराम मौजूद हैं, वो देखकर दंग रह गए। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, आपके उंगली के एक इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाएं, आपके कहने से कंकर पत्थर कलमा पढ़ ले। ये इंसान होकर कलमा नहीं पढ़ रहा है, ये इंसान होकर कलमा नहीं पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस पर किसी का हक रह गया है। तफ्तीश के बाद पता चली इसकी एक बूढ़ी माँ है। वो सहाबी जो थे उनकी एक बूढ़ी माँ थी। कहा उन्हें बुलाया जाए। कहा माई तुम्हारा हुकूक इस पर बाकी है, अगर इसके हक को माफ कर दो तो इसे आराम से मौत नसीब हो जाए, ये कलमा पढ़ के चले जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए। माँ ने कहा या रसूलुल्लाह पहले ये बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले ये बताएं मुझे कि ये आपका हुक्म है या मशवरा है, क्योंकि वो भी सहाबिया थी। अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो कोई सहाबी मना नहीं कर सकता था। कहा माई ये मेरा मशवरा है। कहा हुजूर अगर ये आपका मशवरा है तो मैं इसे हरगिज माफ ना करूंगी। ये मेरा इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा है, और मैंने इसे बचपन में जिस तरह पाला, मैं घर का काम काज करती और दुनिया की मशक्कत उठाकर इसकी परवरिश करी, इसे पढ़ाया लिखाया, और जब ये जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो इसकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद बीवी के एक इशारे पर इसने मुझे अपने से दूर कर दिया और मैं आज जमाने की ठोकरें खा रही हूँ, मैं इसे माफ ना करूंगी। अल्लाह अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, सहाबा कराम को फरमाया ऐ सहाबा जाओ लकड़ियों का गट्ठल लेकर आओ। ढेर सारी लकड़ियां लाई गई। लकड़ियां देख रही थी वो माँ। इतने में देखा कि उन लकड़ियों पे हुजूर ने हुक्म दिया जाओ इस पर आग लगा दो। आग जैसे ही लगाई गई ये माँ तड़प उठी। कहा या रसूल अल्लाह क्या मेरे लखते जिगर को जला दीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे माँ के अंदर एक ममता है जो हरगिज गवारा ना करेगी कि उसके लखते जिगर को जलाया जाए, जो हरगिज गवारा ना करेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माई जहन्नम की आग में जलने से अच्छा है दुनिया की आग में जल जाए। इतना सुनना था या रसूलल्लाह मामला अगर ऐसा है तो मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। माफी का जुमला माँ के लफ्ज से निकलना था, माँ के मुंह से निकलना था। इधर हजरत अलकमा ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फौरन कलमा पढ़ा और कफ़से उनसरी से रूह परवास कर गई। अजीज़ान मुकर्रम ये वाक़या महज सुनाना कोई लतीफ़े के तौर पर नहीं, ये महफिल में टाइम पास नहीं, बल्कि बोलना यह है कि अगर हुकूक अदा ना किए जाएंगे तो कलमे से भी महरूम हो जाओगे। खास तौर पे अपने माँ बाप के हक को मत तलफी करना, उनके हुकूक को मत जाया करना। वो माँ बाप जिस तरह परवरिश करते हैं, जिस तरह पालते हैं, उसके हरगिज जाया ना होने देना। अजीज़ान मुकर्रम घर से लेकर बाहर तक हर किसी के साथ अपने मामलात को अच्छे रखो। आज तो भाई भाई का मामला बहुत बिगड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ जरी सी बात होती है बातचीत करना बंद कर देते हैं। मालूम है जो लोग साल साल भर बात नहीं करते उन्हें जरा वो हदीस भी सुन लेना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन हजरा सलासा यौमिन फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं जो किसी शख्स के साथ 3 दिन, मुसलमान भाई के साथ 3 दिन बात नहीं करता वो मेरी उम्मत में से नहीं है।
جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن قطع تعلق رکھتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سگے بھائی ہو کر ایک دوسروں سے بات نہیں کرتے۔ میاں کیا اس دنیا میں زندگی بھر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے آئے ہو؟ جانا ہے سب کو یہاں سے، ہنستے کھیلتے میل ملاپ کے ساتھ جاؤ۔ اونچی نیچی باتیں ہر کسی کے ساتھ لگی رہتی ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو اسے معاف کر دو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دو۔ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 شخص ایسے ہیں جن کو میں جنت میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 3 شخص کون؟ پہلا شخص وہ جو اگر کسی سے کوئی اس سے جھگڑا کر رہا ہو اور یہ حق پہ ہونے کے باوجود اسے معاف کر دے، یہ حق پہ ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دے، پہلا شخص۔ دوسرا شخص وہ جو جھوٹ باتیں نہیں کرتا، جو مذاق میں بھی جھوٹ باتیں نہیں بولتا، اس کی ضمانت لیتے ہیں۔ تیسرا شخص وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ میں کل ملا کر اگر بات کہوں تو یہ تینوں کا مجموعہ ہی اخلاق ہے، چاہے جھوٹ بولنا ہو یا کسی کے ساتھ معافی کا معاملہ ہو، یہ تینوں آپ کے اخلاقیات سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں گھر دلانے کی ضمانت لے رہے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ عزیزان مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا، کیا آج کے دور میں کسی کو بھی اتنا ستایا جاتا ہے؟ کسی کو بھی اتنا ستایا جا رہا ہے؟ میاں معاملہ تو ہمارا ایسا ہے، اگر کسی نے گالی دی یا کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا یا کسی کے ہاتھ لگ گئے، موقع کی تلاش ہم کرتے ہیں کہ کب موقع ملا اور ہم 1 کی 10 اسے سنائیں گے، کب موقع مل جائے تو ہم 1 کی 10 اسے لگائیں گے۔ ہمارا تو یہ کام ہے اور یہ طبیعت بن بیٹھی ہے۔ ذرا اس مدینے والے کو بھی دیکھ لینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اٹھا کر دیکھ لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے معاملات تھے۔ جب آپ مکہ کی سرزمین پر تھے کس طرح نہیں ستایا گیا آپ کو، راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گھروں سے کوڑے بھی پھینکے گئے، مکہ میں خانہ کعبہ میں سجدے میں جاتے تھے، اونٹ کی اوجھڑیاں لا کر ڈال دی جاتی تھی، کبھی آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے بل دیا جاتا تھا، کبھی نوجوانوں کے ہاتھ میں آپ کو پکڑا دیا جاتا تھا، بازاروں میں جاتے تھے لوگ گالیاں دیا کرتے تھے۔ ان کا ظلم و ستم یہی تک محدود نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، حضرت خباب بن ارت، ان کے تو باپ رے ایسا معاملہ ہوا ان کے ساتھ، اللہ اللہ، ان کے ساتھ معاملہ تو یہاں تک تھا سولی پر لٹکایا گیا، ناخن ان کے پکڑ کے ساتھ اکھاڑے گئے، ایک ایک ناخن اکھاڑا جا رہا تھا۔ اور کئی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جن کا نام سنتے ہی کلیجہ دہل جاتا ہے کہ اسلام کی کتنی سختیاں جھیلی، جلتی ہوئے ریت پر انہیں کھینچا گیا لیکن زبان سے ایک ہی صدا نکلتی رہی، احد احد، مولا تو ایک ہے، مولا تو ایک ہے، یہی صدا دیتے رہے۔ یہ تمام معاملات ہونے کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا جب فتح مکہ ہوئی، یہ جتنے لوگوں نے بھی حضور کو تکلیفیں دی تھی، آپ کی صاحبزادی، ایک صاحبزادی کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا، اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، انہیں نیزہ مارا، حمل سے تھی، اونٹ سے نیچے گری، حمل بھی ساقط ہو گیا۔ یہ سب فتح مکہ کے بعد آپ کی حراست میں تھے، اور آج ایسا معاملہ تھا، سب کے سب ڈرے ہوئے تھے، سب کانپ رہے تھے کہ ہم نے تو انہیں بڑا ستایا ہے، ان کی صاحبزادی کو ستایا، ان کے اصحاب کو ستایا، آج نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آج تو ہمیں بوٹی بوٹی کر کے چیل کموں کو کھلا دیا جائے گا، یہ سارا گمان تھا۔ اتنے میں وہ مہتاب طلوع ہوا، وہ ماہ رسالت آپ کے سامنے آیا، اس مجمع کے سامنے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا سب کی طرف ایک نظر ڈالی، کہا اے لوگو تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو، میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ سب نے کہا آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ اتنا سننا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم میں سے کسی کی کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اتنا جملہ سننا تھا، سب نے رونا شروع کر دیا، یہ کیسے انسان ہے، یہ کیسے انسان ہے، یقیناً یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ دنیاوی انسان ہوتا تو اپنا بدلہ لیتا، اپنا بدلہ لیتا۔ فوراً اس مجمع سے ایک صدا اٹھی، سب نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا اور اسلام میں آ کر وابستہ ہو گئے۔ عزیزان مکرم، آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ اگر کوئی ہمیں ستا دے تو ہم اسے پلٹ کر وار کرتے ہیں، ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کے حقوق تلفی بھی کرتا ہے تو مالک یوم الدین میں نے کہا
پہلے ہی دن کے بیان میں بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے. آپ اسے اپنے اعتبار سے معاف کر دیں اور چھوڑ دیں اپنے معاملات اللہ کی طرف. اگر آپ معاف کرتے ہیں تو یہ سوچ کر معاف کریں یہ کسی اور کی امت نہیں، میرے رسول کی امت ہے. یہ میرے رسول کی امت ہے اور اسی امت کے ہر فرد کے لیے میرا رسول 3 دن تک غار میں سجدے میں جا کر صرف ایک ہی صدا لگاتا تھا، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اس میں اچھے برے سب شامل ہو جاتے ہیں. امتی میں یہ نہیں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ میری امت کے جو بھلے لوگ ہیں انہیں میرے حوالے کر، بلکہ مطلق یہ کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری جانیں فدا ہوں. آقا نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیے. کیا آج ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شمار کر لیں؟ عزیزان مکرم، ہمیں اپنی زندگی کو اچھی بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے تو کوئی کام مت کرو، بس جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو. میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہ جنوں کو پیدا کیا نہ انسانوں کو پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، صرف عبادت کے لیے. غور سے میری بات سنیے گا. اب جب آیت کریمہ صحیح طور پر یہ کہہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو کیا اس کا مطلب ہم 24 گھنٹہ مسجدوں میں ہی رہیں یا 24 گھنٹہ سجدوں میں ہی رہیں یا روزہ کرتے رہیں یا عبادتوں میں ہی لگے رہیں؟ اور اگر ہم نہیں لگتے ہیں یا آ جاتے ہیں تو باہر کے معاملات، ہمیں گھر سنبھالنا ہے، دکانیں سنبھالنی ہیں، بہت سارے ہمارے معاملات، اس کو کیسے انجام دیں گے؟ تو عزیزان مکرم ایسا کون سا کام کرے کہ ہمیں ہمیشہ ہمارا ہر وقت عبادت میں شمار کیا جائے؟ تو کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر جانے کی، کچھ جستجو نہیں، بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لو. حضور کی زندگی کو اپناؤ گے ان کے ہر قول و فعل پر، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے کو آپ کے سامنے بیان کر دیا، چاہے وہ گھر والوں کے ساتھ معاملات ہو یا دوستوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ معاملات ہو یا تجارت کے معاملات ہو یا دشمنوں کے ساتھ معاملات ہو، کوئی بھی گوشہ زندگی کا چھوڑا نہیں. ہر گوشے پہ اسی طرح عمل کرو. وہ آپ کا عمل کرنا سنت کہلائے گا اور وہی سنت آپ کی ہمہ وقت عبادت میں شمار ہو جائے گی. ہمہ وقت وہی آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے گی. اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، آپ کی زندگی کا مقصد بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا. عزیزان مکرم، بس اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں میں کہ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں کچھ مت کریں، ایک عہد کر کے اٹھیں. یہاں پر میں بار بار یہ باتیں کہتا ہوں، روایت نہ بنائیں. آج ہماری قوم روایتوں میں ہی رہ گئی، آج ہماری قوم روایتوں میں رہ گئی. یقیناً ان روایتوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ان روایتوں میں آج بہت سارے لوگ دکھاوے پہ بھی آ گئے، چاہے وہ عید ہو، بقرہ عید ہو یا جلوس عید و میلاد النبی ہو یا جلوس غوثیہ ہو یا 11ویں کا کھانا کرنا ہو. کسی بھی اعتبار سے الا ماشاء اللہ جو کرتے ہیں ان کی نیت اللہ جانتا ہے، لیکن جو معاملات سامنے آتے ہیں اور جس طرح پرچار کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے ان کے بارے میں الگ ہی ایک ملتا ہے اور لوگوں کی جو چینی گوئیاں ہوتی ہیں وہ الگ ہی طرح کے شمار کی جاتی ہیں. بس کہنا اتنا چاہوں گا کہ آپ اپنے درمیان ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہر کسی سے مسکرا کر بات کریں. معلوم ہے مسکرا کر بات کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی کسی کے سامنے آتا ہے آپ ہنس کر اور مسکرا کر صرف سلام کر دیں گے، اللہ رب العزت آپ کو ایک صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا. ایک صدقے کا ثواب. گھر میں آپ گئے، بیوی کو مسکرا کر دیکھ لیا اور اسے کھانے کا ایک لقمہ کھلا دیا، اللہ نے یہاں بھی صدقے کا ثواب عطا کر دیا. ماں کی طرف بڑھے، ماں کے پاس گئے، مسکراتے ہوئے ماں کے چہرے کو دیکھ لیا، اللہ نے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا نا، اخلاق ایسی عبادت ہے جو بدن پہ سب سے ہلکی ہے اور اعمال میں سب سے بھاری ہے. لہٰذا اے مسلمانوں، آج کا جو میرا میسج ہے یہ اپنے اخلاق کو سدھار لیں اور آپسی رنجشوں کو ختم کر لیں. اس دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آنے والا، کب معلوم کس کو دوبارہ یہ محفل میسر آئے یا نہ ہے. آج ہم یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، پتہ نہیں ہماری ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی. اسی ناراضگی کے ساتھ ہم چلے جائیں گے تو محشر میں ہمارے اور آپ کے
मामलात बहुत अलग होंगे। एक दूसरे से गिला शिकवा छोड़ दें और प्यार मोहब्बत से मिलना जुलना करें। जो भाई एक दूसरे से बात बंद करके रखे हैं वो आज ही एक दूसरे से मिलना शुरू कर दें। आप अगर पहल करेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दिल जोड़ना ये भी बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि दिल के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ना तुम्हारे चेहरे को देखता है ना तुम्हारे लिबास को देखता है, वो देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है। पता चला रब ताला की निगाह कहां पर है? हमारी दिलों पर है। तो ये भी याद रखो, जो दिल को तोड़ रहा है रब उसे भी देख रहा है, और जो दिल को जोड़ रहा है रब उसे भी देख रहा है। और दिल जोड़ने और तोड़ने के बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हदीस मरवी है कि जब मेराज के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो एक बार ऐसा मामला हुआ, बहुत राज़ो न्याज की बात हुई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, ऐ आयशा मांगो क्या मांगती हो, पूछो क्या पूछना चाहती हो। कहा मैं अभी अपने अब्बा से पूछा हूं। हजरत अबू बकर से भागी भागी गई, कहा अब्बा जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐसा कहा, दरियाए रहमत जोश में क्या पूछूं मैं उनसे। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और कहा जाओ जाकर कहना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो आपकी राज़ो नियाज की बात हुई थी उनमें से एक बात बता दें। हाँ, ये हजरत आयशा वापस घर लौटी, आकर अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर जो आपकी बात हुई थी उनमें से एक बात बता दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और ये सोचा कि मेरे यारे गार की पसंद भी है तो कैसी है, अल्लाह अल्लाह। उसके बाद हुजूर ने फरमाया जो किसी टूटे दिल को अगर मिला देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर हिसाब किताब उसे जन्नत में दाखिल कर देगा, बगैर हिसाब किताब उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। अजीज़ान मुकर्रम, आज जो बोलना है वो यही बोलना है कि हमारी तकरीर का जो मकसद है वो यही कि आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और किसी से भी इख्तिलाफात ना रखें, अपनी भाईचारगी को वापस लाएं। आज हमारे दरमियान जो सबसे अधिक कमजोरी है वो यही कि हम मुनफरिद हो चुके हैं, तन्हा हो चुके हैं। बहुत सारी मिसालें दी गई कि ये 5 उंगली जब मुट्ठी बन जाती तो खोलना मुश्किल होता है, लेकिन एक एक उंगलियां हैं तो आराम से खोलना आसान होता है। लकड़ियों के गट्ठर हों या किताब के पन्ने हों, अगर वो एक कॉपी की शक्ल ले ले तो पूरों को फाड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एक एक पन्ने हो तो कोई भी फाड़ता हुआ चला जाता है। अगर आज हम इत्तेहाद दिखाएं तो किसी की जुर्रत और मजाल नहीं होगी कि हमसे मौन ब्लीकिंग करा सके, हमसे अपने मजहब के नारे लगा सके। और वैसे ही अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का वो रौब रखा है कि लोग आज भी इस दहशत में हैं, सारी चीजें उनकी है, बावजूद इसके वो डर रहे हैं, खौफ व हिरास में हैं। बस थोड़ी इत्तेहाद की जरूरत है। इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि आप देखेंगे इस्लाम का बोलबाला होगा और शिर्क व कुफ्र का मुकाला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला हम सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना का सदका नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम में आज जो लोग नाराज हैं एक दूसरे से, उनकी नाराजगी हमसे खत्म फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, मेल मिलाप के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। जहाँ जितने बच्चे बैठे मौला इन सबको दीन का गाजी पक्का नमाजी बना, इन सबको हाफिज कुरान उलमाए दीन बना। ऐ अल्लाह यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे इन सब का साया हम पर दराज फरमा, इन सब का साया हम पर दराज फरमा। जिनके वालिदैन कूच कर गए उन्हें करवट करवट जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।